اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ناظرین، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ العلق جو سورت نمبر 96 ہے اور اس کی ابتدائی 5 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اور ایس آئی او کے کیڈر جو قرآنک ریڈنگ سرکل یا نظام تواسی یا نظام الاسرہ کے اندر اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ اس کی پوری تلاوت کریں اور اس کے آخر میں آیت سجدہ پر سجدہ بھی کریں اور اس کا پورا ترجمہ پڑھیں۔ وقت کی کو سیو کرتے ہوئے میں نے ابتدائی 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ ابتدائی 5 آیتیں وہ پہلی وحی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ یہ کب نازل ہوئی تھی اس کا ذکر آگے کے سورے میں آنے والا ہے، اور یہ 5 آیتوں کے بعد جس کانسیپٹ کی طرف بات ان 5 آیتوں میں کی گئی ہیں، اس کے امپیکٹ کس طریقے سے ہوتے ہیں پرسنالٹیز کے اوپر، کس طریقے سے الگ الگ پرسنالٹیز بنتے ہیں، اس کا ذکر سورے کے دوسرے حصے کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ سورہ 3 کا آپ نے مطالعہ اس سے پہلے کیا۔ سورہ 3 کو اور سورۃ العلق کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ 3 کے اندر احسنی تقویم اور اسفل سافلین کا ذکر کیا گیا۔ احسنی تقویم کو یہاں پر سورۃ العلق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفکلی بتایا گیا کہ احسنی تقویم ایک پرسنالٹی میں، ایک ایٹیٹیوڈ میں کیسا مینیفیسٹ ہوتا ہے، اور اسفل سافلین نیچوں سے نیچ کا جو پوزیشن ہے وہ ایک پرسنالٹی میں اور ایک ایٹیٹیوڈ میں کس طریقے سے مینیفیسٹ ہوتا ہے، اس سلسلے میں سورۃ العلق کے اندر ہم کو باضابطہ ایگزامپل کے ساتھ اس کا ڈسکرپشن ملتا ہے۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی، کس طریقے سے نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپانس کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر پہنچنے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا کیا ریسپانس تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، اور ان کا جو ریسپانس تھا اس کو آپ اپنے مطالعے کے اندر رکھیں، سیرت کی کتابوں سے اس کو ریفر کریں، اس کو ہم یہاں پر اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یہ جو 5 آیتیں ابتدائی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ 5 آیتوں کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، اور آپ اندازہ کریے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری میسیج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا ہے، اور اس آخری میسیج کا پہلا حصے کے طور پر اللہ نے ان 5 آیتوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ 5 آیتوں کی امپورٹنس خود بخود بڑھ جاتی ہے، اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ایک آدمی جب اس کو اپنے کردار کے اندر لاتا ہے۔ ایک مفسر نے بہت پیاری بات لکھی کہ یہاں پر جو اقرا کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے بعد پھر پورا قرآن مجید کی تلاوت میں اور قرآن مجید کی دعوت میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے تھے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ سورہ کا آغاز حکم کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے، اس میں سے یہ ایک سورہ ہے جہاں پر پہلے ہی لفظ کے اندر حکم دیا جا رہا ہے اقرا پڑھو۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ریپیٹ کرو میرے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زور سے اسکویز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ہی ڈid not know how to read and write، ان لیٹرڈ تھے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام زور سے پھر سے اسکویز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور یہی سیم سلسلہ 3 مرتبہ چلتا ہے، اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے کیا پڑھنا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ پڑھو، اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ بتایا گیا تھا کہ اس کو دیکھ کر پڑھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لیٹرڈ تھے، لکھنا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، تو اسی لیے آپ نے پوچھا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پوری 5 آیتیں پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر ریپیٹ کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے گویا کہ وہ 5 آیتیں میرے دل کے اندر لکھ دی گئی تھی۔ یہ 5 آیتیں اس طریقے سے نازل ہوتی ہیں۔ تو جو اقرا کہا گیا ہے گویا کہ کوئی چیز بتائی گئی کہ اس کو پڑھنا ہے، وہ کیا چیز بتائی گئی تھی اس کا ذکر سورۃ القدر کے اندر ہم تفصیلی پڑھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب کا نزول شروع کیا اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، گویا کہ ایک ٹیبلٹ لایا گیا تھا جس کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اقرا پڑھو، اس کی بنیاد کے اور بہت سارے لیکچرز ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر ہوتے ہیں کہ دیکھو اسلام کے اندر نالج کی کتنی اہمیت ہے، ایجوکیشن کی کتنی اہمیت ہے،
کہ پہلی وحی کا پہلا لفظ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مدینہ جانے کے بعد جب جنگ بدر ہوئی تو جب قیدی آئے تو قیدیوں کو رہا کیا گیا فدیہ لے کر، یا جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا ان کے ذریعے سے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا گیا، گویا کہ ان کے ذریعے سے تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا پرابلم ہے، آپ ویڈیو کو پاز کریں اور تھوڑی دیر سوچیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کے ذریعے سے مسلم بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا تھا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ غور کر لیے تو پھر ہے نا آگے کی گفتگو کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں اور کریکٹ یا ایڈ کرنے کی کوشش کریں۔ غیر مسلم جو قیدی تھے، جو کفار تھے، مشرکین مکہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، پکڑے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ان سے جو سروس لی گئی تھی وہ صرف لکھنا اور پڑھنے کی نہ سکھانے کی تھی، ان سے تعلیم کی اور ایجوکیشن کی سروس نہیں لی گئی تھی۔ آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری نبی کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انا بعثت معلما، میں ایک ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور پوری انسانیت کے سب سے عظیم ٹیچر کی موجودگی میں ایک دشمن سے جو آپ سے لڑنے آیا تھا اور جنگ میں پکڑا گیا تھا، اس کے ذریعے سے ایجوکیشن کا تو سروس نہیں لی جا سکتی۔ سروس تو لکھنے اور پڑھنے کی لی جا رہی تھی۔ لکھنا اور پڑھنا کیوں امپورٹنٹ ہے آگے وہ بات آئے گی کہ قلم کے ذریعے سے تو نالج آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا بات ہے، یہ یہاں پر میں اسی لیے پیش کیا کہ آپ اس پر غور کریں کہ علم اصل میں اور تعلیم کیا ہے۔ صرف کچھ چیز پڑھ لینا تعلیم نہیں ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، بلکہ یہاں پر فرمائیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے، تمہارے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر کے اندر بہت سارے ہم کو امپورٹنٹ پوائنٹس ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب پڑھو تو اللہ کا نام لے کر پڑھو، تو اللہ کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا؟ ربی کا، تمہارا رب، وہ رب نے کیا کیا؟ الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا۔ ایک چیز تو یہ کہ اپنے خدا کو ریکگنائز کرو اور پڑھو۔ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ملتی ہے کہ پڑھو تاکہ تم اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کو پہچان سکو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو تاکہ وہ نام جس نے تم کو نا اس پروردگار کا جس نے تم کو پیدا کیا تم اس کو ریکگنائز کر سکو۔ یعنی تعلیم کا یہ آبجیکٹو بتایا گیا کہ اب اگر پڑھنا ہے تو پڑھنے کے ذریعے سے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کو پہچاننا ہے۔ اگر پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے باوجود بھی یہ مقام پر ہیں، یہ ذہن میں یہ ہے کہ پیدا ہم کو کرنے والا اگر تھا تو وہ آج ریلیونٹ ہے، یا بس ہم ایسے ہی نکل کے آ گئے ہیں، ایوالو ہو کے آ گئے ہیں اور انسان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا وہ اتنا بڑی بڑی ڈگریز اور سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کے باوجود بھی اللہ کی ذات پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو گویا کہ وہ ایجوکیٹڈ اسلام کی نظر میں تو نہیں۔ یہاں پر بتایا گیا کہ پڑھو اس کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہم کو یہاں ملتی ہے کہ ربی کا، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نام سے پڑھو، یہ کہا گیا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اپنے رب کہہ دینے سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ جب کسی کو رب کہا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ میں جو ریلیشن ہوگا پھر وہ عبد کا ہوگا، بندے کا ہوگا۔ آگے پھر اس سورے کے اندر یہی ورڈ پھر آنے والا ہے۔ گویا کہ جب تم پڑھ رہے ہو، علم حاصل کرنے کے پروسیس میں ہو، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس کو پہچاننے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور پھر ہمارا کیا اسٹیٹس ہے۔ اس رب کے اور اس پروردگار کے مقابلے میں ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، ہم اس کے عبد ہیں۔ تو یہ جب ذہن میں واضح ہوگا تو انسان علم کے آ جانے کے بعد بغاوت نہیں کرے گا، فساد برپا کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس رب کا کس طریقے سے خلیفہ بن کر زندگی بسر کرنا ہے وہ اس کے اوپر واضح ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے۔ انسان کی تخلیق کے ایک سٹیج کی یہاں پر بات کہی گئی ہے۔ یہاں پر دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک تو تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے جو پہلی آیت کے اندر بھی آیا۔ الذی خلق کے امپورٹنس کیا ہے؟ آپ بول سکتے ہیں کہ یہ توحید کی سب سے بڑی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ ھذا خلق اللہ، پوری تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ یہ ہے وہ چیزیں جس کو اللہ نے کریٹ کیا ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا، ذرا بتاؤ۔ کوئی بھی کچھ کریٹ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی کریٹر ہے۔ تو جب اللہ ہی کریٹر ہے تو وہی اونر بھی ہوگا، جب وہ اونر بھی ہوگا تو پھر وہ حکم بھی دے سکتا ہے، وہی پروردگار اور لارڈ ہو سکتا ہے جس کی پیروی اور بندگی اور غلامی کرنی ہوگی۔ خلق الانسان من علق، انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا، ایک کلاٹ سے پیدا کیا گیا۔
1400 سال پہلے پاسبل نہیں تھا انسان کو کہ یہ دیکھے کہ انسان کے ایمبریو سے ڈیولپ ہوتے ہوئے فیٹس بننے کے کیا اسٹیجز ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس جیسا آگے بڑھی، بہت سارے ایڈوانسمنٹس ہوئے، انسانوں نے دیکھا کہ انسان کی کا جو ڈیولپمنٹ ہے، ایک ایمبریو سے ہوتا ہوا وہ ایک ایک فیٹس بنتا ہے، ایک بیبی کی شکل کے اندر باہر آتا ہے، یہ پورے اسٹیجز کو انسان نے اسٹڈی کیا۔ وہ جو بات کہی گئی کہ علق ایک خون کا ایک کلاٹ ہے، اور وہ کلاٹ کیسا ہے؟ علق کہتے ہیں خون کے کلاٹ کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اس پوزیشن کو بھی ڈیفائن کرتا ہے، معلقہ جس سے نکلتا ہے کہ وہ ہینگنگ ہے، لٹک رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شیپ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طریقے سے لیچ ہے نا کلنگ کرتا ہے اور خون چوستا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک مشہور ایمبریولوجسٹ ہے، وہ نا ایمبریولوجی کے اوپر ایک بہت بڑی ٹیکسٹ بک بھی لکھا، ایک سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک لکھی۔ اس نے جب یہ آیتوں کو پڑھا تو وہ بالکل اسٹانش ہو گیا، اور وہ کہا کہ یہ 1400 سال پہلے امپاسبل تھا کہ یہ لوگ بولیں، آج ہم اس کو ڈسکور کیے ہیں۔ اور وہ اپنی کتاب کے اندر باضابطہ اس کو مینشن کرتا ہے، یہ مختلف سٹیجز جو قرآن مجید ڈسکرائب کرتا ہے، وہ قرآن میں دیگر مقامات پر آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طریقے سے اللہ نے ڈیفائن کیا ہے کہ انسان کی کریشن کی کیا مختلف سٹیپس ہیں۔ سورہ حج اور سورہ مومنون میں خاص طور سے آپ ڈیٹیل اس کے اندر دیکھیں گے۔ تو علق کے اندر ایک چیز جہاں پر ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ ایک بلڈ کا کلاٹ ہے، یعنی انسگنیفیکنٹ ایک خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہے، جس کو اگر دیکھیں گے تو انسگنیفیکنٹ سی چیز دکھتی ہے، اور وہ چیز کیسی ہے؟ وہ لٹک رہی ہے، یعنی اٹس کلنگنگ، یعنی وہ کبھی بھی گر سکتی ہے، یعنی کسی کو کلنگ کیا ہوا ہے کس طریقے سے؟ لیچ کی طرح، اور لیچ کیا کرتا ہے؟ نیوٹریشن کھینچتا ہے۔ یعنی یہ جو علق ہے ایک انسگنیفیکنٹ سٹیج ہے زندگی کا، جہاں پر وہ ڈیپینڈنٹ ہے، ماں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ نیوٹریشن لے، اور یہ علق کی پوزیشن میں انسان ہے، وہاں سے بڑھ کر انسان بڑا ہوا، اور بس اپنے اوریجن کو اگر دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ پیدائش سے کتنا ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ آگے جا کے آیت آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرَّاءُ اسْتَغْنَىٰ، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا انڈیپینڈنٹ آدمی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو وہ بے نیاز سمجھتا ہے۔ یعنی تم تو الگ سے پیدا کیے گئے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ایک جگہ فرمایا کہ شیئم مذکورہ، تم پیدا کیے جانے سے پہلے ناقابل ذکر چیز تھے، وہاں سے اللہ نے پیدا کیا، اور انسان خصیم و مبین بڑا جھگڑالو بن کے نکلتا ہے۔ تو اس بات کی طرف ہم یہاں پر غور کر سکتے ہیں۔ آگے پھر بات آتی ہے اقرا، پھر سے کہا گیا کہ پڑھو، دوسری مرتبہ پھر سے حکم دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پھر سے رب کے ساتھ میں ہے نا ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے اس حکم کو، کس حکم کو؟ پڑھنے کے حکم کو، پھر سے رب کا ذکر آتا ہے، میں رب کے ساتھ اور ایک ایڈجیکٹو آتا ہے، وہ یہ کہ اکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ یعنی علم حاصل کرو کیونکہ یہ پروردگار کا حکم ہے، تمہارے رب کا حکم ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اب یہاں پر تیسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ الاکرم، جو سب سے زیادہ، سب سے بڑا کریم ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی جنراسٹی سے وہ بینیفٹ کرتا ہے، اور الاکرم تو رب العالمین ہی ہے۔ سب سے بڑا اگر کوئی کریم ہے جو سب سے زیادہ جنرس ہے اپنے بندوں پر، تو وہ رب العالمین ہے، جو ربک الاکرم۔ تو اللہ تعالیٰ کے جنراسٹی کا، اس کے کریم ہونے کا کیا مینیفیسٹیشن ہم یہاں پر ملتا ہے؟ وہ مینیفیسٹیشن یہ کہ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام انسان پر اگر اس کو پیدا کرنے کے بعد ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، یعنی وہ فیکلٹیز اس کو دی ہیں جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو نکالا اب تمہاری ماں کے پیٹوں میں سے، لا تعلمون شیئا، اور اس کیفیت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تم کو سننے اور دیکھنے اور غور و فکر کرنے والا بنایا۔ جو فیکلٹیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی ماں کے نا پیٹ سے جب نکلتا ہے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا، مگر اللہ نے اس کو جو فیکلٹیز دی ہیں سننے، دیکھنے اور غور و فکر کرنے کے، اس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا غور و فکر کرتا ہے؟ وہ نالج جو انسان اب تک حاصل کیا اور جس کو انہوں نے قلم کے ذریعے سے پریزرو کیا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سٹیج تھا کہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا، اور اب وہ اگر پڑھ رہا ہے تو اس کا سٹیج آگے بڑھتا ہے، وہ علم کو
حاصل کر رہا ہے۔ تو انسان اگر کوئی کتاب میں سے بھی علم حاصل کر رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو سکھایا کہ قلم کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، چنانچہ نالج پریزرو ہوئی۔ اور اس پریزرویشن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہر صدی کے اندر مین کائنڈ پھر سے ویل کو انوینٹ کرنے نہیں چلے جاتی، بلکہ اور آگے ایڈوانس ہوتے جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یعنی ایک پوزیشن وہ تھی کہ انسان کے پاس علم ہی نہیں تھا، فیکلٹیز دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز دی گئی جس کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی علم کا ایک ایسا نا خزانہ ہے جس تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ سورہ آیت الکرسی کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے اس کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو اس علم میں سے کچھ دے دے اپنی مرضی سے۔ تو فرمایا کہ انسان نہیں جانتا تھا، اللہ نے اس کو علم دیا۔ انسان علم کیسا حاصل کرتا ہے؟ اپنے آبزرویشن سے، ایکسپیریمنٹیشن سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عالم غیب کے اتنے بہت سارے چیزیں ہیں علم کی جو انسان کے پاس انسان کو ایسی حاصل نہیں ہو سکتی، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے ان کو کتاب دے کر اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتا ہے۔ تو انسان لمیٹڈ ہے، وہ اپنے ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشن سے ایک لمٹ ہی تک پہنچ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ علم کے 100% کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ کا پہلا حصہ ہے۔ سورہ کے دوسرے حصے کے اندر آیت نمبر 6 سے آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 19 تک، سورہ کے آخر تک دو مختلف ایٹیٹیوڈز کا ذکر کیا گیا ہے، دو مختلف پرسنالٹیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر پوز کریں، جو پہلے حصے پر گفتگو ہوئی اس کی روشنی کے اندر علم کے سلسلے میں کیا کانسیپٹس اس پہلی 5 آیتوں میں دی گئی ہیں، آپ اس کو انلسٹ کر لیں۔ تو پہلے جو حصے کے اندر پوائنٹس آئے ہیں، ایک چیز تو یہ کہ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے تو اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ سورس آف نالج پیدا کرنے والا رب ہی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے نالج انسان خود ہی سے حاصل نہیں کر پائے گا۔ تیسرا یہ کہ قلم کو ٹول بنایا گیا جس کے ذریعے سے نالج کو پریزرو بھی کیا جا سکتا ہے، پروپیگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جو انسان پر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ انسان کے پاس نالج نہیں تھی، انسان کو نالج عطا کی گئی ہے، وہ انوینٹ بھی کرتا ہے، ڈسکور بھی کرتا ہے، تو وہ خود ہی سے نہیں بلکہ اللہ کی نعمت تھی کہ وہ یہ کر پایا ہے۔ پھر پانچویں چیز یہ کہ نالج کا اثر انسان کے ایٹیٹیوڈ اور پرسنالٹی میں ہوتا ہے، جو اس سورے کے باقی کا سبجیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دو مختلف پرسنالٹیز کا جو ذکر کرتا ہے، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا، اگر آپ ترجمہ پڑھ لیے ہیں تو آپ ویڈیو کو پاز کریں اور جو ڈفرینسز آپ ترجمے سے ایکسٹریکٹ کر پاتے ہیں آپ لکھیں کہ کیا مختلف کوالٹیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ وہ واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ پہلا انسٹنس نہیں تھا، اس سے پہلے ایسی شرارت کفار مکہ پہلے بھی کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور شرارت کے اندر کہتے ہیں کہ آج ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کا جو پورا ویسٹ مٹیریل ہے وہ وہیں پر پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی لا کر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دو جب وہ سجدے میں جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، عقبہ بن محیط وہ لاتا ہے اور پورا جو ویسٹ ہوتا ہے، چمڑا اور پورا جو ویسٹ میٹر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتا ہے۔ وہ اتنا وزن ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جو بالکل 7-8 سال کی عمر کی تھیں، وہ آتی ہیں اور بڑی مشکل سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں اور روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا اور ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں کعبے کے پاس، آپ کے گردن کے اندر کپڑا ڈال کے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروسیس کے اندر ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زخمی ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ہم واقعات دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ واقعہ سورۃ العلق کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ ریفر کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کعبے کے پاس نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرنٹ کرتا ہے، کنفرنٹ کر کے کہتا ہے کہ تم اگر اگلی بار یہاں پر نماز پڑھو گے تو میں تمہاری گردن پر پیر رکھ کے کچل دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا زوردار جواب دیتے ہیں،
اور ابو جہل کہتا ہے کہ تم ہے نا اتنے کمزور ہو، اور کس بنا پر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم مجھے جواب دو؟ وہ چیز ہم کو اس سورے کے کنٹینٹ کے اندر معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کانفیڈنس اللہ نے کیسے دیا۔ دو مختلف کوالٹیز کا جو ذکر آ رہا ہے، پہلے آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر ایک پرسنالٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دو کوالٹیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ علم دیا گیا ہے، علم دیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے سامنے پوری کائنات کی حقیقت واضح ہو گئی کہ اس کا بنانے والا کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جب معلوم ہو گیا کہ مقصد کیا ہے تو وہ نیچوں سے نیچ گرنے کے بجائے وہ کوشش کرے گا کہ وہ بہتر انداز کے اندر اللہ کے پاس پہنچے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ سرکشی کرتا ہے، فرماتا ہے کہ لا یطغی، طغیٰ یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر دینا، لمٹ کو کراس کر دینا، یہ طغیٰ ہے۔ جب لمٹ کو کراس کر دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اپنی پرسنالٹی میں ہی بس ایسے کام کر رہا ہے جو لمٹ کراس کر رہا ہے، بلکہ اس کا اثر اس کے اطراف کی سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے سورہ حاقہ میں آیا لما طغى الماء، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب پانی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسا نہیں کہ بس پانی حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بس اطراف میں وہ ہوتا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک بھی وہ پانی کا اوور فلو ہوتا ہے اس پورے ہے نا سراؤنڈنگ کو وہ امپیکٹ کرتا ہے۔ طغا کا وہی افیکٹ ہے کہ جب حد سے لمٹ کراس کوئی کر دیتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، لمٹ کراس کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطراف میں بھی اب یہی بغاوت کو اور بیماری کو اور بڑھا رہا ہے۔ یہ بیماری کی وجہ کیا ہے؟ الرآہ استغنی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن کے اندر اس کے اپنے آپ کے بارے میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ استغنا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ سب کو ہے نا سب کے اوپر اپنی مرضی چلا سکتا ہے، اس طریقے اس وجہ سے وہ حد سے گزر جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے ان الی ربک الرجع، یہ جو تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی سیدھا سیکنڈ پرسن میں بات اللہ تعالیٰ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان الی ربک الرجع، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ یعنی بات کی جا رہی تھی، ڈانٹی جا رہی تھی، اس کے اندر سیدھا متوجہ ہو کے کہا جا رہا ہے کہ تم کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی ہولناکی ایک سننے والے پر طاری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اس واقعے کا، ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے روکا؟ کس کو روکا؟ عبدا اذا صلی، اللہ کے اس بندے کو جب وہ نماز کے لیے ہے نا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ وہی واقعہ ہے جو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے روکنا چاہ رہا تھا۔ یہ دو آیتیں اور 6 اور 7 آیت کو اگر آپ کمپیئر کریں، وہاں پر ایک کوالٹی آئی لا یطغی، جو حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بندہ ہے، اور عبد کا ذکر اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر استعمال کرتا ہے، اور فرمایا کہ عبدن، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نماز کے لیے آ رہے تھے۔ عبد کے اندر معلوم ہے کہ وہ بندہ ہے، غلام ہے رب کا، یعنی وہ اپنے لمٹ میں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ ایک فرد ہے جو لا یطغی، جو حد سے گزر جانے والا ہے۔ دوسرے کوالٹیز استغنا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کوالٹی بتائی گئی اذا صلی، جب وہ نماز کے لیے آتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ صلہ سے ہے، یعنی جڑ جانا ہے، وہ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ احساس رکھتا ہے کہ وہ خدا پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کنیکٹ ہونے کے لیے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے، جو چاہے کرتے پھرتا ہے۔ یہ تو ہے نا دو آپ کنٹراسٹ دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں پھر آپ ہے نا سورہ میں آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ یعنی جس بندے کو اس نے روکا نماز پڑھنے سے، اگر وہ ہدایت کے راستے پر ہے، اس کو کیا تو ہے نا وہ دیکھ نہیں رہا ہے، اور وہ جو حکم دے رہا ہے وہ تقوی کی اور پرہیزگاری کی حکم دے رہا ہے، یعنی جو حد سے گزر جانے والا ابو جہل ہے وہ نماز سے روکتا ہے، اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس زندگی کا سفر وہ طے کر رہے ہیں، ان کی زندگی کو اگر دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ ہدایت کیا ہے۔ فرمایا کہ اور وہ ہدایت پر بس خود نہیں چل رہے ہیں، بلکہ تقوی کا حکم بھی دیتے ہیں، لوگوں کو اسی ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں آپ دیکھیں گے پھر سے ارایت کا ذکر ہے، ارایت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم نے اس کو
نہیں دیکھا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اس کے اندر ایک وجہ بھی بتائی گئی کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ جو آدمی روک رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی ابو جہل ان کذب و تولی، کہ وہ جھٹلاتا بھی ہے اور منہ بھی موڑتا ہے۔ کس بنیاد پر وہ جھٹلاتا ہے اور کیوں جھٹلاتا ہے؟ علم یا علم، کیا اس کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم اسی لیے جھٹلاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ آپ سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ابو جہل نے اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن مجید حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس کے پاس پرائیڈ اور ایروگنس اتنی تھی کہ وہ ایروگنس نے اس کو اندھا کر دیا، ایسا ہی جیسا کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ علم کا مینیفیسٹیشن عمل میں ہونا چاہیے، مگر معلوم ہونے کے بعد بھی انسان اس علم کے مطابق اپنے عمل کو نہیں ڈھالتا، گویا کہ وہ علم ہی نہیں رکھتا۔ فرمایا علم یا علم، کیا وہ نہیں جانتا بھی ان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے زندگی بسر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ جب دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقام ضرور لینے والا ہے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ ضرور لینے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ دو کنٹراسٹ مل رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کان علی الہدا، ایک ہے جو ہدایت کے راستے پر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ہے کہ ان کذب و تولی، اور ایک اس کو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، یعنی آگے راستے پر چلنے کی وجہ وہ منہ پھیر کے پلٹ جاتا ہے، اور ایک نا ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں اور ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے اور حق سے منہ موڑ رہا ہے۔ دوسرا اور تیسرا کنٹراسٹ آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کے ساتھ پیش کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کا حکم دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں تقوی کیا ہے؟ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر زندگی بسر کرنا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی مجھے نہیں کرنا ہے، اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور ابو جہل کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی تکذیب کر رہا ہے، اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ کو جھٹلانا صرف یہ نہیں کہ وہ نہیں مان رہا ہے، بلکہ اطراف میں لوگوں کو بھی ماننے سے روک رہا ہے، وتولی، اور منہ موڑ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کو جاننا تقوی، اس کے مقابلے میں وہ آدمی یا علم یا علم بان اللہ یرا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کنٹراسٹ آپ یہاں پر دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو یہاں پر پھر سے پاز کریں، جو دو مختلف کوالٹیز کا ذکر کیا گیا ہے اب اس کو پھر سے انلسٹ کر لیں، اور اس کے اوپر احسنی تقویم اور اسفل سافلین کے ہیڈنگ کے ساتھ میں آپ اس کو پھر سے اسٹڈی کریں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم سورہ کے آخری حصے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو نا کلا ہے، اٹینشن گریب کرنے کے لیے، توجہ اور پرزور انداز کے اندر بات کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ پیشانی کے بال یعنی فور لاک، سامنے کے بال کو کھینچنے کی بات کی جا رہی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے تو زبان سے جھوٹ بولتا ہے، زبان کو کھینچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، پیشانی کے بال کو کھینچنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے گا اگر وہ ایسی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے کے بال کھینچنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو انسان کو علم دیا گیا تھا اس کو پروسیس کرنا اور اس کو عمل میں لانے کا جو پورا کام ہوتا ہے، وہ انسان کے سامنے کا برین کا جو حصہ ہوتا ہے، فور برین کا ہوتا ہے نا کام ہوتا ہے، جہاں پر وہ پروسیس کر کے کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں۔ جو بھی انہیبیشنس ہوتے ہیں، کسی کو کچھ گالی دینا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، جو انہیبیشن ہوتا ہے وہ سامنے کے فور برین میں ہوتا ہے، اور وہ جب انہیبیشن نہیں ہے، معلوم رہنے کے باوجود بھی پروسیس نہیں کرتا ہے، من مانی کر رہا ہے اور گھنونے قسم کے کام کر رہا ہے، تو بتایا گیا کہ وہ سامنے جو اس نے اس کا جو ہے نا عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جس کے اندر اس کو یہ علم ڈالنا تھا، علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم جو اللہ نے دیا تھا جو اس کو نہیں معلوم تھا، وہ علم جو دیا جا رہا تھا، اگر وہ اس کو پروسیس کر لیتا تو وہ احسنی تقویم کے راستے پر چل پاتا۔ مگر اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جھٹلانے والا ہے، وہ اپنے دماغ کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ یہ جو سامنے کا ناسیہ ہے، ناسیتن کاذبۃ خاطیہ، وہاں پر سے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ خطا کرتا ہے، یعنی کانسیکوینسز کی فکر نہیں کرتا، اس کو ہم پکڑ کے کھینچیں گے۔ ایک بہت نا انٹرسٹنگ ہم کو ریلیشن ملتا ہے اناٹمی کی زبان کے اندر، یہ سامنے کا جو حصہ ہے اس کو نیسیون کہتے ہیں، اور نیسیون ریلیٹ کرتا ہے فور برین کے حصے کے ساتھ میں۔ ورڈز کے اعتبار سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے مگر اس کا پروننسیشن بالکل سیم ہے، جو نیسیون بولتے ہیں اسی چیز ناسیتین کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے فل ید نادیہ،
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جس کو بلاتے ہو، تمہاری جو مجلس ہے، تمہاری جو گروپ ہے، تمہاری جو گینگ ہے، تم اس کو بلا دو، سند الزبانیہ، ہم بھی الزبانیہ کو بلا لیں گے۔ الزبانیہ کون ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جہنم کے داروغہ ہیں جن کو بلا لیا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ وہ فرشتے ہیں جو سیکیورٹی کے اوپر تعینات کیے گئے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہیں جو اپنے غنڈے موالیوں کو بلا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایسے فرشتے ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو بلا لیں گے۔ آخری آیت بڑی اہم آیت ہے، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سورہ کا آغاز ہوا پڑھو اور اپنے رب کو پہچانو، سورہ کے اختتام پر کہا جا رہا سجدے میں گر جاؤ اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ۔ گویا کہ علم حاصل کرنا اور اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، یہ وہ دونوں دو ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ سجدے کی جو پوزیشن ہے، اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ غور کریں کہ سجدے کی پوزیشن کیا ہے۔ ہر مذہب کے اندر سجدے کی پوزیشن بتائی گئی تھی۔ سجدے کی پوزیشن کے اندر ہیوملٹی کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے، سبمیشن کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے، اس پر مزید غور کریں، اور سجدے میں ہم کیا بولتے ہیں جس کے ذریعے سے ہماری قربت اللہ سے مزید بڑھ جاتی ہے، اس کو آپ ایز این اسائنمنٹ لیں۔ ایک اہم بات یہاں پر جو بتائی گئی، لا توتے ہو، آپ اس کی اطاعت نہ کریں، اس کی بات نہ مانیں۔ ایسا تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ ابو جہل کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے۔ اور یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو دھمکی دے رہا ہے، لا توتے ہو کا مطلب صرف فالو کرنے کی بات نہیں ہے، صرف بات ماننے کے سلسلے میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی یہ حرکتوں سے آپ متاثر نہ ہوں، اور اس کے اثر سے اگر بچنا ہے تو وسجد واقترب، سجدہ کرو اور اس کے قریب ہو جاؤ۔ کس کے قریب ہو جاؤ؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، ربک الاکرم، جو بہت کریم رب ہے، اس سے قریب ہو جاؤ۔ ایسا ہے کہ وہ ممبران جو خاص طور سے علم اور تعلیم کے اندر کام کرتے ہیں، ایس آئی او کا ایک بہت بڑا ڈومین ہے۔ اسلامک فلاسفی آف نالج اینڈ ایجوکیشن کے اوپر ایس آئی او کئی میقات سے کام کرتی آ رہی ہے۔ تو یہ وہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کی طرف سورۃ العلق بہت گہرے انسائٹس ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایجوکیشن کے میدان کے اندر ایس آئی او میں کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سورے کی اور ڈیپتھ میں ہو جائیں، اور اسلام کا جو فلسفہ ہے، علم اور تعلیم ہے، اس سلسلے میں وہ غیر معمولی کنٹریبیوشن اس انداز میں پیش کر پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے اور علم حاصل کرنے اور علم کے مطابق اللہ کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین۔